اولاد آدم کی نافرمانی اور شیطان کی مکاری اور عیاری نے کرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا ہے۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہے، اور ادھر مسلمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ اللہ کب ان کی تباہی اور بربادی کا حکم نازل فرمائے گا، لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرما دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید نے ان کی زندگی کے مختلف حصوں کی باریک بینی کے ساتھ تفصیل بیان کی ہے، اور ایسے جو زیادہ تر تعلیم و تربیت اور نصیحت کے پہلوں سے متعلق ہیں۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد العالی تھا، اور نوح علیہ السلام کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ گریا کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا، اور آپ کی عمر کی مدت میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں 1490 اور بعض میں 2500 سال بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان کی قوم کے بارے میں بھی طولانی عمریں تقریباً 300 سال تک لکھی گئی ہیں۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت طولانی عمر پائی، اور قرآن کی صراحت کے مطابق آپ 950 سال اپنی قوم کے درمیان رہے اور تبلیغ میں مشغول رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں بھی کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد کتنے سال زندہ رہے اختلاف ہے۔ بعض نے 50 سال لکھے ہیں اور بعض نے 60 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام کنعان تھا، جس نے باپ سے اختلاف کیا تھا، یہاں تک کہ کشتی نجات میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوا۔ اس نے برے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھی اور خاندان نبوت کے اقدار کو ضائع کر دیا، اور قرآن کی صراحت کے مطابق آخرکار وہ بھی باقی کفار کے مانند طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس بارے میں کہ اس طویل مدت کے کتنے افراد نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے 80 اور بعض نے 7 افراد لکھے ہیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی داستان عربی اور فارسی ادبیات میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، اور زیادہ تر طوفان اور آپ کی کشتی نجات پر تکیہ ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر و شکر اور استقامت کی ایک داستان تھے، اور محققین کا کہنا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کی منطق کے علاوہ عقل و استدلال کی منطق سے بھی مدد لی، جیسا کہ سورہ نوح کی آیات سے اچھی طرح سے ظاہر ہے، اور اسی بنا پر آپ علیہ السلام اس جہان کے تمام خدا پرستوں پر ایک عظیم حق رکھتے تھے۔ قوم نوح علیہ السلام کی ہلا دینے والی سرگشت، اس میں شک نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قیام اور ان کے اپنے زمانے کے متکبروں کے ساتھ شدید اور مسلسل جہاد اور ان کے برے انجام کی داستان تاریخ بشر کے فراز میں ایک نہایت اہم اور بہت عبرت
انگیز درس کی حامل ہے۔ ناظرین، قرآن مجید پہلے مرحلے میں اس عظیم دعوت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان سے انہیں بتایا کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد اپنی رسالت کے مضمون کو صرف ایک جملے میں بطور خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش نہ کرو۔ پھر بلا فاصلہ اس کے پیچھے اسی مسئلے انداز اور عالم خطر کو تکرار کرتے ہوئے کہا، میں تم پر دردناک دن سے ڈرتا ہوں۔ اصل میں اللہ خدائے یکتا و یگانہ کی توحید اور عبادت ہی تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پہلا رد عمل اس زمانے کے طاغوتوں، خود سروں، ان صاحب زر اور زور کا اس عظیم دعوت اور واضح اعلان خطرے کے مطابق کیا کچھ کہا، سوائے کچھ بیہودہ اور جھوٹے عذر بہانوں اور بے بنیاد استدلالوں کے علاوہ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہر زمانے کے جابروں کا طریقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے 3 جواب دیے۔ قوم نوح علیہ السلام کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے۔ انہوں نے کہا، ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رسالت اور پیغام تو فرشتوں کو اپنے کندھوں پر لینا چاہیے، نہ کہ ہم جیسے انسانوں کو۔ اس گمان کے ساتھ کہ انسان کا مقام فرشتوں سے نیچے ہے یا انسان کی ضرورت کو فرشتہ انسانوں سے بہتر جانتا ہے، ان کی دوسری دلیل یہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، ہم تیرے گردو پیش اور ان کے درمیان کہ جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، سوائے چند پست ناگاہ اور بے خبر تھوڑے سنو سال کے نوجوانوں کے کہ جنہوں نے مسائل کی دیکھ بھال نہیں کی، کسی کو نہیں دیکھتے۔ کسی رہبر اور پیشوا کی حیثیت اور اس کی قدر و قیمت اس کے پیروکاروں سے پہچانی جاتی ہے، اور اصطلاح کے مطابق صاحب مزار کو اس کے زائرین سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم تمہارے پیروکاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند ایک بے بضاعت، گمنام، فقیر اور غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں، جن کا سلسلہ روزگار بھی نہایت ہی معمولی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں تم کس طرح امید کر سکتے ہو کہ مشہور و معروف، دولت مند اور نامی گرامی لوگ تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر لیں گے؟ ہم اور یہ لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم نہ تو کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور نہ ہی ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تمہیں ہم سے کیسی غیر معقول توقع ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کہ کسی پیشوا کو اس کے پیروکاروں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے شخصیت کے مفہوم اور معیار کو اچھی طرح نہیں پہچانا تھا۔ ان کے نزدیک شخصیت کا معیار مال و دولت، لباس اور گھر اور خوبصورت اور قیمتی سواری تھا، لیکن طہارت، تقوی، حق جوئی جیسے اعلیٰ انسانی صفات سے غافل تھے، جو غریبوں میں زیادہ اور امیروں میں کم پائی جاتی ہیں۔ طبقاتی اونچ نیچ بدترین صورت میں ان کی افکار پر حکم فرما تھی، اس لیے وہ غریب لوگوں کو اراذل یعنی ذلیل سمجھتے تھے، اور اگر وہ طبقاتی معاشرے کے قید خانے سے باہر نکل کر سوچتے اور باہر کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ایسے لوگوں کا ایمان اس پیغمبر کی حقانیت اور اس کی دعوت کی سچائی پر بذات خود ایک دلیل ہے، اور یہ جو انہیں ظاہری بین ہے، مطالعہ اور وہ شخص جو پہلی نظر میں کسی چیز کا عاشق ہو خواہاں ہوتا ہے، اس کا نام دیا ہے، حقیقت میں اس بنا پر ہے کہ وہ ہٹ دھرمی اور غیر مناسب تعصبات جو دوسروں میں تھے وہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ زیادہ تر پاک دل نوجوان تھے جو حقیقت کی پہلی کرن کو جوان کے دل پر پڑتی تھی جلدی محسوس کر لیتے تھے۔ وہ اس بیداری کے ساتھ جو کہ حق کی تلاش سے حاصل ہوتی ہے، صداقت کی نشانیاں، انبیاء کے اقوال اور افعال کا ادراک کر لیتے تھے۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ قطع نظر اس کے کہ تو انسان ہے نہ کہ فرشتہ، علاوہ ازیں تجھ پر ایمان لانے والے نشاندہی کرتے ہیں کہ تیری دعوت صحیح نہیں ہے۔ اصولی طور پر تم ہم پر کسی قسم کی برتری نہیں رکھتے کہ جس کی بنا پر ہم تمہاری پیروی کریں، لہٰذا ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ ناظرین، قرآن مجید میں ان بہانہ جو اور افسانہ ساز افراد کو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے دیے گئے جوابات ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، اے قوم، میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور معجزے کا
حامل ہوں، اور اس نے اس رسالت و پیغام کے انجام دہی کی وجہ سے اپنی رحمت میرے شامل حال کی ہے، اور یہ امر اگر عدم توجہ کی وجہ سے تم سے مخفی ہو تو کیا پھر بھی تم میری رسالت کا انکار کر سکتے ہو اور میری پیروی سے دستبردار ہو سکتے ہو؟ یہ جواب قوم نوح علیہ السلام کے مستکبرین کے 3 سوالوں میں سے کسی کے ساتھ مربوط ہے۔ مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے، لیکن غور و خوض سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جامع جواب تینوں اعتراضات کا جواب بن سکتا ہے، کیونکہ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ تم انسان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ شامل حال ہوئی ہے اور اس نے مجھے کھلی اور واضح نشانیاں دی ہیں۔ اس بنا پر میری انسانیت اس عظیم رسالت سے مانع نہیں ہو سکتی، اور یہ ضروری نہیں کہ میں فرشتہ ہوتا۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے پیروکار بے فکر اور ظاہر بین افراد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے فکر اور بے سمجھ ہو جو اس واضح حقیقت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ میرے پاس ایسی دلائل موجود ہیں جو ہر حقیقت کے متلاشی انسان کے لیے کافی ہیں اور اسے قائل کر سکتے ہیں، مگر تم جیسے افراد جو غرور، خود گواہی، تکبر اور جاہ طلبی کا پردہ اوڑھے ہوئے ہو، ان کی حقیقت بین آنکھ بیکار ہو چکی ہے۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی برتری اور فضیلت تمہارے لیے اپنی نسبت نہیں پاتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بالاتر کون سی برتری ہوگی کہ خدا نے اپنی رحمت میرے شامل حال کی ہے اور واضح مدارک اور واضح دلائل میرے اختیار میں دیے ہیں، اور اس بنا پر ایسی کوئی وجہ نہیں کہ تم مجھے جھوٹا خیال کرو، کیونکہ میری گفتگو کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ کیا میں تمہیں اس ظاہر بظاہر بنا کے قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم خود اس پر آمادہ نہیں ہو اور اسے قبول کرنا بلکہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہو؟ اے قوم، میں اس دعوت کے بدلے تم سے مال و ثروت اور اجر و جزا کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ امر اچھی طرح سے نشاندہی کرتا ہے کہ اس پروگرام سے میرا کوئی مادی ہدف نہیں ہے۔ میں سوائے خدا کے مانوی اور روحانی اجر کے سوا کچھ بھی نہیں سوچتا، اور کوئی جھوٹا مدعی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس قسم کے سردرد، ناراحتی اور بے آرامی کو یوں ہی اپنے لیے خرید لے، اور یہ سچے رہبروں کی پہچان کے لیے ایک میزان ہے ان جھوٹے موقع پرستوں کے مقابلے میں کہ وہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس سے ان کا کوئی نہ کوئی مادی ہدف اور مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے جواب میں جنہیں اصرار تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اوپر ایمان لانے والے غریب، حقیر اور کم عمر افراد کو خود سے دور کر دیں، حضرت نوح علیہ السلام حتمی طور پر فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے اور دوسرے جہان میں اس کے سامنے میرے ساتھ ہوں گے۔ آخر میں انہیں بتایا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ اے قوم، اگر میں ان با ایمان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کے سامنے اس عظیم عدالت میں بلکہ اس جہان میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ جان لو کہ جو کچھ میں کہتا ہوں عین حقیقت ہے۔ ناظرین، اپنے قوم کے محمل اعتراضات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام آخری بات کہتے ہیں کہ اگر تم خیال کرتے ہو اور توقع رکھتے ہو کہ وحی اور اعجاز کے سوا میں تم پر کوئی امتیاز یا برتری رکھوں تو یہ غلط ہے۔ میں صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہ تم سے کہتا ہوں کہ خدائی خزانے میرے قبضے میں ہیں اور نہ ہر کام جب چاہوں انجام دے سکتا ہوں، نہ میں غیب سے آگاہی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ایسے بڑے اور جھوٹے دعوے جھوٹے مدعیوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ایک سچا پیغمبر کبھی ایسے دعوے نہیں کرے گا، کیونکہ خدائی خزانے اور علم غیب صرف خدا کی پاک ذات کے اختیار میں ہے، اور فرشتہ ہونا بھی ان بشری احساسات سے مناسبت نہیں رکھتا۔ لہٰذا جو شخص ان میں سے کوئی ایک دعویٰ کرے یا یہ سب دعوے کرے تو یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ آخر میں دوبارہ مستضعفین کا ذکر کرتے ہوئے تاکیداً کہا گیا ہے کہ میں ہرگز ان افراد کے بارے میں جو تمہاری نگاہ میں حقیر ہیں نہیں کہہ سکتا کہ خدا انہیں
کوئی جزائے خیر نہیں دے گا، بلکہ اس کے برعکس اس جہان اور اس جہان کی خیر انہی کے لیے ہے، اگرچہ ان کا ہاتھ مال و دولت سے خالی ہے۔ یہ تو تم ہو جنہوں نے خام خیالی کی وجہ سے خیر کو مال و مقام یا سن و سال میں منحصر سمجھ لیا ہے، اور تم حقیقت سے بالکل بے خبر ہو۔ اور بالفرض اگر تمہاری بات سچی ہو اور وہ پست اور اوباش ہوں تو خدا ان کے باطن سے آگاہ ہے۔ میں تو ان میں ایمان اور صداقت کے سوا کچھ نہیں پاتا، لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں انہیں قبول کر لوں۔ میں ظاہر پر معمور ہوں اور بندہ شناس خدا ہے، اور اگر میں اس کے علاوہ کچھ کروں تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ ناظرین، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والی باقی گفتگو کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ قرآن کریم میں پہلے قوم نوح علیہ السلام کی زبانی نقل ہے کہ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے یہ سب بحث و تکرار اور مجادلہ کیا ہے، اب بس کرو، تم نے ہم سے بہت باتیں کی ہیں، اب بحث مباحثے کی گنجائش نہیں رہی۔ اگر سچے ہو تو خدائی عذابوں کے بارے میں جو سخت وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر کے دکھاؤ اور وہ عذاب لے آؤ۔ یہ بعینہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص یا کچھ اشخاص کسی مسئلے کے بارے میں ہم سے بات کریں اور ضمناً ہمیں دھمکیاں بھی دیں اور کہیں کہ اب زیادہ باتیں بند کرو اور جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو اور دیر نہ کرو، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم نہ تو تمہارے دلائل کو کچھ سمجھتے ہیں اور نہ تمہاری دھمکیوں سے ڈرتے ہیں اور نہ اس سے زیادہ ہم تمہاری بات سن سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے لطف و محبت اور ان کی وہ گفتگو جو صاف اور شفاف اور خوشبودار پانی کی طرح ہوتی ہے، اس طرز عمل کا انتخاب انتہائی ہٹ درمی، تعصب اور جہالت کی ترجمانی کرتا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کی اس گفتگو سے ضمناً یہ بھی اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی ہدایت کے لیے بہت طویل مدت تک کوشش کی اور انہیں ارشاد و ہدایت کے لیے آپ نے ہر موقع سے استفادہ کیا۔ آپ نے اس قدر کوشش کی کہ اس گمراہ قوم نے آپ کی گفتار اور ارشادات پر اکتاہٹ کا اظہار کیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں جو دیگر تفصیل آئی ہے اسے بھی یہ حقیقت اچھی طرح سے واضح ہوتی ہے۔ یہ مفہوم تفصیلی طور پر بیان ہوا ہے، پروردگارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میری اس دعوت پر ان میں فرار کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ میں نے جب انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے لباس اپنے اوپر لپیٹ لیے۔ انہوں نے مخالفت پر اصرار کیا اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا۔ میں نے پھر بھی انہیں دعوت دی، میں نے پہ ہم اصرار کیا، مگر انہوں نے کسی طرح بھی میری باتوں کی طرف کان نہ دھرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بے اعتنائی، ہٹ درمی اور بےہودگی کا یہ مختصر جواب دیا، خدا ہی چاہے تو ان دھمکیوں اور عذاب کے وعدوں کو پورا کر سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز میرے اختیار سے باہر ہے اور میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہوں، لہذا سزا اور عذاب کی خواہش مجھ سے نہ کرو، لیکن یہ جان لو کہ جب عذاب کا حکم آ پہنچے گا تو پھر تم اس کے احاطہ قدرت سے نکل نہیں سکتے اور کسی بھی پناہ گاہ کی طرف فرار نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی سرگشت بیان ہوئی ہے۔ اس کے در حقیقت مختلف مراحل ہیں، ان میں سے ہر مرحلہ متکبرین کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کے قیام کے ایک دور سے مربوط ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل اور پرعزم دعوت کے مرحلے کا ذکر تھا، جس کے لیے انہوں نے تمام تر وسائل سے استفادہ کیا۔ یہ مرحلہ ایک طویل مدت پر مشتمل تھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا گروہ آپ پر ایمان لایا۔ یہ گروہ ویسے تو مختصر تھا لیکن کیفیت اور استقامت کے لحاظ سے بہت عظیم تھا۔ قرآن میں اس قیام کے دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ مرحلہ دور تبلیغ کے اختتام کا تھا، جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے معاشرے کو برے لوگوں سے پاک کرنے کی تیاری کی جانا تھی۔ پہلے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ جو افراد ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔
ناظرین یہ اس طرف اشارہ ہے کہ صفیں بالکل جدا ہو چکی ہیں، اب ایمان اور اصلاح کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اب معاشرے کی پاکیزگی اور آخری انقلاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس گفتگو کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی تسلی اور دلجوئی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اب جب معاملہ یوں ہے تو جو کام تم انجام دے رہے ہو اس پر کوئی حزن و ملال نہ کرو۔ ناظرین اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرار غیب کا کچھ حصہ جہاں ضروری ہوتا ہے اپنے پیغمبر کے اختیار میں دے دیتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آئندہ ان میں سے کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا۔ بہرحال ان گناہگار اور ہٹ دھرم لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، ایسی سزا جو عالم ہستی کو ان کے وجود کی گندگی سے ہی پاک کر دے اور مومنین کو ہمیشہ کے لیے ان کے چنگل سے نجات دے دے۔ ان کے غرق ہونے کا حکم ہو چکا ہے، لیکن ہر چیز کے لیے کچھ وسائل اور اسباب ہوتے ہیں، لہٰذا نوح علیہ السلام کو چاہیے کہ وہ سچے مومنین کے بچنے کے لیے ایک مناسب کشتی بنائیں، تاکہ ایک تو مومنین کشتی بننے کی اس مدت میں اپنے طریقہ کار پر پختہ تر ہو جائیں اور دوسروں کے لیے بھی کافی اتمام حجت ہو جائے۔ لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہمارے حضور میں اور ہمارے فرمان کے مطابق کشتی بنائے۔ لفظ وحینا سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کی کیفیت اور اس کی شکل و صورت کی تشکیل بھی حکم خداوندی سے سیکھ رہے تھے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام آنے والے طوفان اور اس کی کیفیت و وسعت سے آگاہ نہیں تھے کہ وہ کشتی اس مناسبت سے بناتے، اور یہ وحی الہی ہی تھی جو بہترین کیفیتوں کے انتخاب میں ان کی مددگار تھی۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کو خبردار کیا گیا ہے کہ آج کے بعد ظالم افراد کے لیے شفاعت اور معافی کا تقاضا کرنا، کیونکہ انہیں عذاب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ حتماً غرق ہو جائیں گے۔ اب چند جملے قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ وہ بجائے اس کے کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو غور سے سنتے، اسے سنجیدگی سے لیتے، اور کم از کم انہیں یہ احتمال ہی ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار کے اصرار اور تکرار دعوت کا سرچشمہ وحی الہی ہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ طوفان اور عذاب کا معاملہ حتمی اور یقینی ہی ہو۔ الٹا انہوں نے تمام مستکبر اور مغرور افراد کی عادت کا مظاہرہ کیا اور تمسخر اور استہزاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی قوم کا کوئی گروہ جب کبھی ان کے نزدیک سے گزرتا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو لکڑیاں اور میخیں وغیرہ مہیا کرتے دیکھتا اور کشتی بنانے میں سرگرم عمل پاتا تو مذاق اڑاتا اور پھبتیاں کستے ہوئے وہاں سے گزر جاتا۔ کہتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے اشراف کے مختلف گروہوں کے ہر دستے نے تمسخر اور تفریح و تباہ کے لیے اپنا ہی ایک انداز اختیار کر رکھا تھا۔ ایک کہتا تھا، اے نوح علیہ السلام، دعوی پیغمبر کا کاروبار نہیں چل سکا تو بڑھئی بن گئے۔ دوسرا کہتا تھا، کشتی بنا رہے ہو، بڑا اچھا ہے، البتہ کشتی کے لیے دریا بھی بناؤ۔ کبھی کوئی عقل مند دیکھا ہے جو خشکی کے بیچ میں کشتی بنائے؟ ان میں سے کچھ کہتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کس لیے بنا رہے ہو؟ اگر کشتی بنانا ہی ہے تو ذرا چھوٹی بنا لو، جسے ضرورت پڑے تو دریا کی طرف تو لے جانا ممکن ہو۔ ایسی باتیں کرتے تھے اور کہے لگا کر ہنس کر گزر جاتے تھے۔ یہ باتیں گھروں میں ہوتی، کام کاج کے مراکز میں یہ گفتگو ہوتی، گویا اب بحثوں کا عنوان بن گئی۔ وہ ایک دوسرے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی کوتاہ فکری کے بارے میں باتیں کرتے اور کہتے رہتے کہ اس بوڑھے کو تو دیکھو، آخری عمر میں کس حالت کو پہنچا ہے۔ اب ہم سمجھے کہ اگر ہم اس کی باتوں پر ایمان نہیں لائے تو ہم نے ٹھیک ہی کیا، اس کی عقل تو بالکل ٹھکانے نہیں ہے۔ دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام بڑی استقامت اور پام مردی سے اپنا کام بے پناہ عزم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے تھے، اور یہ ان کے ایمان کا نتیجہ تھا۔ وہ ان کو باطن
دل کے اندھوں کی بے بنیاد باتوں سے بے نیاز اپنی پسند کے مطابق تیزی سے پیش رفت کر رہے تھے، اور دن بدن کشتی کا ڈھانچہ مکمل ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی سر اٹھا کر ان سے یہ پرمعنی بات کہتے کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی جلدی ہی اسی طرح سے تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ وہ دن کہ جب تم طوفان کے درمیان سرگرداں ہو کر سراسیما ہو کر ادھر ادھر بھاگو گے اور تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، موجوں میں گھرے فریاد کرو گے کہ ہمیں بچا لو۔ جی ہاں، اس روز مومنین تمہاری غفلت اور جہالت پر مذاق اڑائیں گے۔ اس روز دیکھنا کہ کس کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کسے دائمی سزا دامنگیر ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام کوئی عام کشتی نہ تھی، کیونکہ اس میں سچے مومنین کے علاوہ ہر نسل کے جانور کو بھی جگہ ملی تھی، اور ایک مدت کے لیے ان انسانوں اور جانوروں کو جو خوراک درکار تھی وہ بھی اس میں موجود تھی۔ ایسی لمبی چوڑی کشتی یقیناً اس زمانے میں بے نظیر تھی۔ یہ ایسی کشتی تھی جو ایسے دریا کی کوہ پیکر موجود میں صحیح اور سالم رہ سکے اور نابود نہ ہو، جس کی وسعت اس دنیا جتنی ہو۔ اسی لیے مفسرین کی بعض روایات میں ہے کہ اس کشتی کا طول 1200 ذراع تھا اور عرض 600 ذراع تھا۔ ایک ذراع کی لمبائی تقریباً آدھے میٹر کے برابر ہوتی ہے۔ ناظرین، بعض اسلامی روایات میں ہے کہ ظہور طوفان سے 40 سال پہلے قوم نوح علیہ السلام کی عورتوں میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ دراصل ان کے لیے سزا کی تمہید تھی۔ ناظرین، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اور سچے مومنین نے کشتی نجات بنانا شروع کی اور انہیں کیسی کیسی مشکلات آئیں، اور بے ایمان مغرور اکثریت نے کس طرح سے ان کا مذاق اڑایا، اور اس طرح سے تمسخر اڑانے والوں نے کس طرح اپنے آپ کو اس طوفان کے لیے تیار کیا جو سطح زمین کو بے ایمان مستکبرین کے منحوس وجود سے پاک کرنے والا تھا۔ ناظرین، یہاں پر اس سرگشت کے تیسرے مرحلے کے بارے میں قرآن گویا ہے اور اس ظالم قوم پر نزول عذاب کی بولتی ہوئی تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یہ صورتحال یوں ہی تھی یہاں تک کہ ہمارا حکم صادر ہوا اور عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پانی تنور کے اندر سے جوش مارنے لگا۔ اس بارے میں کہ طوفان کے نزدیک ہونے سے تنور سے پانی کا جوش مارنا کیا مناسبت رکھتا ہے، مفسرین کے درمیان بہت اختلافات ہیں۔ موجودہ احتمالات میں سے یہ احتمال زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تنور اپنے حقیقی اور مشہور معنی میں آیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کوئی خاص تنور بھی نہ ہو، بلکہ ممکن ہے کہ اس سے یہ نقطہ بیان کرنا مقصود ہو کہ تنور جو عام طور پر آگ کا مرکز ہے، جب اس میں سے پانی جوش مارنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب متوجہ ہوئے کہ حالت تیزی سے بدل رہی ہے اور انقلاب قریب تر ہے، یعنی کہاں آگ اور کہاں پانی۔ بالفاظ دیگر، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ زیر زمین پانی کی سطح اس قدر اوپر آ گئی ہے کہ وہ تنور کے اندر سے جو عام طور پر خشک، محفوظ اور اونچی جگہ بنایا جاتا ہے، جوش مار رہا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی اہم امر درپیش ہے اور قدرت کی طرف سے کسی نئے حادثے کا ظہور ہے، اور یہی امر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لیے خطرے کا الارم تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہوں اور تیار رہیں۔ شاید غافل اور جاہل قوم نے بھی اپنے گھروں کے تنوروں میں پانی کو جوش مارتے دیکھا ہو۔ بہرحال وہ ہمیشہ کی طرح خطرے کے ان پر معنی خدائی نشانات سے آنکھ کان بند کیے گزر گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی غور و فکر کی زحمت نہ دی کہ شاید شرف تکوین میں کوئی حادثہ پوشیدہ ہو، اور شاید حضرت نوح علیہ السلام جن واقعات کی خبر دیتے تھے ان میں سچائی ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں تنور مجازی اور کنائی معنی میں ہے، جو اس طرف اشارہ ہے کہ غضب الہی کے تنور میں جوش پیدا ہوا اور وہ شعلہ ور ہوا، اور یہ تباہ کن خدائی عذاب کے نزدیک ہونے
ہونے کے معنی میں سے ہے، اور ایسی تعبیر فارسی اور عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے کہ شدت غضب کو آگ کے جوش مارنے اور شعلہ ور ہونے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ جانوروں کی ہر نوع میں سے ایک جفت یعنی نر اور مادہ کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو تاکہ غرقاب ہو کر ان کی نسل منقطع نہ ہو جائے، اور اسی طرح اپنے خاندان میں سے جن کی ہلاکت کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے ان کے سوا افراد کو سوار کر لو، نیز مومنین کو کشتی میں سوار کر لو۔ ناظرین، بعض نے کہا ہے کہ تنور سے پانی کا جوش مارنا خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایک نشانی تھی تاکہ وہ اصل واقعے کی طرف متوجہ ہوں، اور اس موقع پر وہ اور ان کے اصحاب ضروری اسباب اور وسائل لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ یہ قرآن ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی بے ایمان بیوی اور ان کے بیٹے کنعان کی طرف اشارہ کرتا ہے، جن کی داستان ہم آگے چل کر بیان کریں گے، جنہوں نے راہ ایمان سے انحراف کیا اور گناہ گاروں کا ساتھ دینے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ وہ اس کشتی نجات میں سوار ہونے کا حق نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس میں سوار ہونے کی پہلی شرط ایمان تھی۔ دوسری طرف یہ قرآن اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے دین اور آئین کی تبلیغ کے لیے سال ہا سال بہت طویل اور مسلسل کوشش کی، اس کا نتیجہ بہت تھوڑے سے افراد مومنین کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد صرف 80 افراد تھی، یہاں تک کہ بعض نے تو اس سے بھی کم تعداد لکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم پیغمبر نے کس حد تک استقامت اور پام مردی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک ایک فرد کے لیے اوسطاً کم از کم 10 سال زحمت اٹھائی۔ اتنی زحمت تو عام لوگ اپنی اولاد تک کی ہدایت اور نجات کے لیے نہیں اٹھاتے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے جلدی سے اپنے وابستہ صاحب ایمان افراد اور اصحاب کو جمع کیا، اور چونکہ طوفان اور تباہ کن خدائی عذابوں کا مرحلہ نزدیک آ رہا تھا، انہیں حکم دیا گیا کہ خدا کے نام سے کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور کشتی چلتے اور ٹھہرتے وقت خدا کا نام زبان پر جاری کرو اور اس کی یاد میں رہو۔ بالآخر مرحلہ آ پہنچا اور اس سرکش قوم کے لیے عذاب اور سزا کا فرمان صادر ہوا۔ تیرا وتار بادل جو سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح تھے سارے آسمان پر چھا گئے، اور اس طرح ایک دوسرے پر تہ بتہ ہوئے کہ جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ پے در پے سخت بادل گرجتے، خیرہ کن بجلیاں پورے آسمان پر چمکتی رہیں۔ آسمانی فضا گویا ایک بہت بڑے وحشت ناک حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ بارش شروع ہو گئی اور پھر تیز سے تیز ہوتی چلی گئی۔ بارش کے قطرے موٹے سے موٹے ہوتے چلے گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، گویا آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور پانی کا ایک سمندر ان کے اندر سے نیچے گرنے لگا۔ دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ ہر طرف سے پرجوش چشمے ابل پڑے۔ یوں زمین و آسمان کا پانی آپس میں مل گیا، اور زمین، پہاڑ، دشت، بیابان اور درہ ارض ہر جگہ پانی جاری ہو گیا۔ بہت جلد زمین کی سطح ایک سمندر کی صورت اختیار کر گئی۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں جن کی وجہ سے پانی کی کوہ پہ کر موجیں امٹنے لگیں۔ اس عالم میں کشتی نوح علیہ السلام کوہ پہ کر موجوں کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ پسر نوح علیہ السلام ایک طرف اپنے باپ سے الگ کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو ورنہ فنا ہو جاؤ گے۔ پیغمبر بزرگوار حضرت نوح علیہ السلام نے نہ صرف باپ کی حیثیت سے بلکہ ایک انتھک پر امید مربی کے طور پر آخری لمحے تک اپنی ذمہ داری سے دستبرداری نہ کی، اس امید پر کہ شاید ان کی بات سنگ دل بیٹے پر اثر کر جائے، لیکن افسوس کہ برے ساتھی کی بات اس کے لیے زیادہ پرتاثیر تھی، لہذا دل سوز باپ کی گفتگو اپنا مطلوبہ اثر
نہ کر سکی۔ وہ ہٹ دھرم اور کوتاہ فکر تھا، اسے گمان تھا کہ غضب خدا کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس نے پکار کر کہا، ابا میرے لیے جوش میں نہ آؤ، میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جس تک یہ سیلاب نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی مایوس نہ ہوئے، دوبارہ نصیحت کرنے لگے کہ شاید کوتاہ فکر بیٹا غرور اور خود سری کے مرکب سے اتر آئے اور راہ حق پر چلنے لگے۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، آج حکم خدا کے مقابلے میں کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی۔ نجات صرف اس شخص کے لیے ہے کہ رحمت خدا جس کے لیے شامل حال ہو۔ پہاڑ تو معمولی سی چیز ہے، خود کرۂ ارض بھی معمولی سی چیز ہے۔ سورج اور تمام نظام شمسی اپنے خیرہ کن عظمت کے باوجود خدا کی قدرت لا یزال کے سامنے ذرہ بے مقدار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی دوران ایک موج اٹھی اور آگے آئی، مزید آگے بڑھی اور پسر نوح کو ایک تنکے کی طرح اس کی جگہ سے اٹھایا اور اپنے اندر درہم برہم کر دیا اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی اور اسے غرق ہونے والوں میں شامل کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو موجوں کے درمیان دیکھا تو شفقت پدری نے جوش مارا، انہیں اپنے بیٹے کی نجات کے بارے میں وعدہ الہی یاد آیا۔ انہوں نے درگاہ الہی کا رخ کیا اور کہا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل اور میرے خاندان میں سے ہے، اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیرے خاندان کو طوفان اور ہلاکت سے نجات دے دوں گا، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے برتر ہے اور تو ایفائے عہد کرنے میں محکم تر ہے۔ یہ وعدہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو سورہ ہود میں موجود ہے، جہاں فرمایا گیا، ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جانوروں کی ہر نوع میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور اسی طرح اپنے خاندان کو سوائے اس شخص کے جس کی نابودی کے لیے فرمان خدا جاری ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خیال کیا کہ سوائے اس کے کہ جس کی نابودی کے لیے فرمان خدا جاری ہو چکا ہے، اس سے مراد صرف انہی کی بے ایمانی اور مشرک بیوی ہے اور ان کا بیٹا کنعان اس میں شامل نہیں۔ لہٰذا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ایسا تقاضا کیا، لیکن فوراً جواب ملا، ہلا دینے والا جواب اور ایک عظیم حقیقت واضح کرنے والا جواب، اے نوح، وہ تیرے اہل اور خاندان میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ غیر صالح عمل ہے، وہ نالائق شخص ہے، اور تجھ سے مکتبی اور مذہبی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے خاندانی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب جب کہ ایسا ہے تو مجھ سے ایسی چیز کا تقاضا کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تقاضا بارگاہ الہی میں صحیح نہ تھا، اور اس سے بیٹے کی نجات کو خاندان کی نجات کے بارے میں خدا کے وعدے میں شامل نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے پروردگار کا رخ کیا اور کہا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس امر سے، تجھ سے کسی ایسی چیز کی خواہش کروں جس کا علم مجھے نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور اپنی رحمت میرے شامل حال نہ کی تو میں ضیاءکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ ناظرین، آخر کار پانی کی ٹھاٹھیاں مارتی ہوئی لہروں نے تمام جگہوں کو گھیر لیا، پانی کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ جاہل گناہ گاروں نے یہ گمان کیا کہ یہ ایک معمولی سا طوفان ہے، وہ اونچی جگہوں اور پہاڑوں پر پناہ گزین ہو جائیں گے، لیکن پانی ان کے اوپر سے بھی گزر گیا اور تمام جگہیں پانی کے نیچے چھپ گئیں، اور طغیان گروں کے جسم، ان کے بچے کچے گھروں اور زندگی کا ساز و سامان پانی کی جھاگ میں نظر آ رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمام کشتی خدا کے ہاتھ میں دے دی اور موجیں کشتی کو ادھر سے ادھر لے جاتی تھیں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ کشتی پورے 6 مہینے تک سرگرداں رہی۔ یہ مدت ابتدائی ماہ رجب سے لے کر ذی الحج کے اختتام تک تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 10 رجب سے لے کر روز عاشوراء تک کشتی پانی کی موجوں میں سرگرداں رہی۔ اس دوران کشتی نے مختلف علاقوں کی سیر کی، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق سرزمین مکہ اور خانہ کعبہ کے اطراف بھی سیر کی۔ آخر کار عذاب کے خاتمے کا اور زمین کے معمول کی حالت میں لوٹ آنے کا حکم صادر ہوا۔ قرآن میں اس فرمان کی کیفیت
جزئیات اور نتیجہ۔ قرآن پاک میں اس فرمان کی کیفیت، جزئیات اور نتیجہ بہت مختصر مگر انتہائی عمدہ اور جاذب اور خوبصورت عبارت میں 6 جملوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا اے آسمان ہاتھ روک لے۔ پانی نیچے بیٹھ گیا اور کام ختم ہو گیا اور کشتی کوہ جودی کے دامن سے آ لگی۔ اس وقت کہا گیا دور ہو ظالم قوم۔ ناظرین، یہ قرآنی تعبیرات مختصر ہوتے ہوئے بھی نہایت مؤثر اور دل نشین ہیں۔ یہ بولتی ہوئی زندہ تعبیرات ہیں اور تمام تر زیبائی کے باوجود ہلا دینے والی ہیں۔ بعض علماء عرب کے بقول مذکورہ آیت قرآنی میں سے فصیح ترین اور بلیغ ترین آیت ہے، اور تواریخ میں اس کی شہادت موجود ہے۔ لکھا گیا ہے کہ کچھ کفار قریش قرآن سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ قرآنی آیات جیسی کچھ آیات گھڑیں، اور ان سے تعلق رکھنے والوں نے انہیں 40 دن تک بہترین غذائیں مہیا کی، مشروبات فراہم کیے اور ان کی ہر فرمائش پوری کی۔ خالص گندم کا میدا، بکرے کا گوشت، پرانی شراب، غرض سب کچھ انہیں لا کر دیا تاکہ وہ آرام اور راحت کے ساتھ قرآنی آیات جیسے جملوں کی ترکیب بندی کریں۔ لیکن جب وہ مذکورہ آیت تک پہنچے تو اس نے انہیں اس طرح سے ہلا کر رکھ دیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی گفتگو ہے، کوئی کلام اس سے مشابہت نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور مایوس ہو کر ادھر ادھر چلے گئے۔ ناظرین گرامی، بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ کوہ جودی جس کے کنارے کشتی نوح علیہ السلام آ کر لگی تھی اور جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، وہی مشہور پہاڑ ہے جو موصل کے قریب ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے اسے حدود شام میں یا آمد کے نزدیک یا عراق کے شمالی پہاڑ سمجھا ہے۔ کتاب مفردات راغب نے کہا ہے کہ یہ وہ پہاڑی ہے جو موصل اور الجزیرہ کے درمیان ہے۔ الجزیرہ شمالی عراق میں ایک جگہ ہے اور یہ الجزائر یا الجزیرہ نہیں جو آج کل مشہور ہے۔ بعید نہیں کہ ان سب کی بازگشت ایک ہی طرف ہو، کیونکہ موصل، آمد اور الجزیرہ سب عراق کے شمالی علاقوں میں ہیں اور شام کے نزدیک ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ جودی سے مراد ہر مضبوط پہاڑی اور محکم زمین ہے، یعنی کشتی نوح محکم زمین پر لگر اندوز ہوئی اور جو اس کی سواریوں کے اترنے کے لیے مناسب تھی، لیکن مشہور و معروف وہی پہلی معنی ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی سبق آموز سرگشت کے بارے میں آخری حصہ ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے اور نئے سرے سے روئے زمین پر معمول کی زندگی گزارنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ سلامتی اور برکت کے ساتھ جو ہماری طرف سے تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہے اتر آؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طوفان نے زندگی کے تمام تر آثار کو درہم برہم کر دیا تھا۔ فطری طور پر آباد زمین، لہلہاتی چراگاہیں اور سرزمین باغ سب کے سب ویران ہو چکے تھے۔ اس موقع پر شدید خطرہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ساتھی زندگی گزارنے اور غذا کے سلسلے میں بہت تنگی کا شکار ہوں گے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان مومنین کو اطمینان دلایا کہ برکت الہی کے دروازے تم پر کھل جائیں گے اور زندگی اور معاش کے حوالے سے تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں ممکن تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو اپنی سلامتی کے حوالے سے یہ پریشانی ہوتی کہ طوفان کے بعد باقی ماندہ ان گندے پانیوں جو ہڑوں اور دلدلوں کے ہوتے ہوئے زندگی خطرے سے دوچار ہوگی۔ لہٰذا خدا تعالیٰ اس سلسلے میں بھی انہیں اطمینان دلاتا ہے کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اور وہ ذات
جس نے ظالموں کی نابودی کے لیے طوفان بھیجا ہے اہل ایمان کی سلامتی اور برکت کے لیے بھی ماحول فراہم کر سکتی ہے۔ اسی بنا پر جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی پروردگار کے لامتناہی لطف و کرم کے سائے میں طوفان کے بعد ان مشکلات کے باوجود سلامتی اور برکت کے ساتھ جیتے رہے، اسی طرح مختلف قسم کے جانور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی سے اترے تھے خدا کی طرف سے سلامتی اور حفاظت کے ساتھ اور اس کے لطف و کرم کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہے۔ قرآنی بہت سی آیات کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کسی خاص علاقے کے لیے نہ تھا بلکہ پوری زمین پر رونما ہوا تھا، کیونکہ لفظ ارض زمین متعلق طور پر آیا ہے۔ خداوندہ روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے کہ جن کے بارے میں اصلاح کی کوئی امید نہیں۔ ناظرین، اسی طرح سے سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ بہت سے تواریخ سے بھی طوفان نوح علیہ السلام کے عالمگیر ہونے کی خبر ملتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موجودہ تمام نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس کی اولاد میں سے ہیں جو کہ زندہ بچ گئے تھے۔ طبعی تاریخ سے بھی ایک سیلابی بارشوں کے نام سے دور کا پتہ چلتا ہے، اور اس دور کو اگر لازمی طور پر جانداروں کی پیدائش سے قبل سمجھیں تو وہ بھی طوفان نوح پر حق بجانب ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ایک فاسد اور بری قوم کو نابود ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی ذریعے سے نابود ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آیت قرآنی میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب و سزا اور قوموں کے گناہوں میں ایک قسم کی مناسبت تھی، اور ہے فرعون نے عظیم دریائے نیل اور اس کے پر برکت پانی کو اپنی قوت و طاقت کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ وہی اس کی نابودی کا سبب بنا۔ نمرود کو اپنے عظیم ظلم پر بھروسہ تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ حشرات الارض کے چھوٹے سے لشکر نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے دی تھی۔ قوم نوح علیہ السلام زراعت پیشہ تھی، ان کی کثیر دولت کا دار و مدار زراعت پر ہی تھا، جیسا کہ بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوفہ میں رہتے تھے۔ دوسری طرف بعض روایات کے مطابق طوفان مکہ اور خانہ کعبہ تک پھیلا ہوا تھا، تو یہ صورت بھی اس بات کی نوید ہے کہ طوفان عالمگیر تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس امر کی بھی بالکل نفی نہیں کی جا سکتی کہ طوفان نوح علیہ السلام ایک منطق کے ساتھ مخصوص تھا، کیونکہ لفظ ارض یعنی زمین کا اطلاق قرآن میں کئی مرتبہ زمین کے ایک وسیع قطع پر بھی ہوا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی سرگشت میں ہے کہ ہم نے زمین کے مشارق و مغارب بنی اسرائیل کے مستضعفین کے قبضے میں دیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137۔ ناظرین، کشتی میں جانوروں کو شاید اس بنا پر رکھا گیا ہو کہ زمین کے اس حصے میں جانوروں کی نسل منقطع نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں جانوروں کا دور دراز علاقوں سے منتقل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی طرح دیگر مذکورہ قرائن اس بات پر بھی منطبق ہو سکتے ہیں کہ طوفان نوح ایک خاص علاقے میں آیا تھا۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام تو اس سرکش قوم کی سزا اور عذاب کے طور پر تھا، اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تمام روئے زمین پر پہنچی تھی۔ اصولی طور پر اس زمانے کے وسائل اور ذرائع کے ساتھ ایک پیغمبر کی دعوت کا اس کے اپنے زمانے میں زمین کے تمام خطوں اور تمام تر علاقوں تک پہنچنا بعید نظر آتا ہے۔ بہرحال اس عبرت خیز واقعے کو بیان کرنے سے قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ اس میں چھپے اہم تربیتی نکات بیان کیے جائیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ واقعہ عالمی ہو یا کسی ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ قرآن مجید 2 بے تقوی عورتوں کی سرنوشت جو 2 بزرگ پیغمبروں کے گھر میں تھیں اور 2 مومن اور ایثار
کارگر خواتین کی سرنوشت بیان کرتا ہے، جن میں سے ایک تاریخ کے جابر ترین شخص کے گھر میں تھی۔ پہلے فرماتا ہے کہ خدا نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ وہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی، لیکن ان دو عظیم پیغمبروں سے ان کے ارتباط نے عذاب الہی کے مقابلے میں انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والعت تھا۔ ایک اور بعض نے اس کے برعکس لکھا ہے، یعنی نوح کی بیوی کا نام والعت اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہ یا واہلہ کہا ہے۔ بہرحال ان دونوں عورتوں نے ان دونوں عظیم پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی، البتہ ان کی خیانت جائدہ عفت سے انحراف ہرگز نہیں تھا، کیونکہ کسی پیغمبر کی بیوی ہرگز بے عفتی سے آلودہ نہیں ہوتی، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، کسی بھی پیغمبر کی بیوی ہرگز منافی عفت عمل سے آلودہ نہیں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ اس پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور ان کے گھر کے راز انہیں بتاتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایسی ہی تھی۔ قرآن آخر میں کہتا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی آگ میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، روئے زمین کے تمام لوگ جو اس طوفان جو در حقیقت غضب الہی اور مظلوم پیغمبر علیہ السلام کی بد دعا کا عذاب تھا، وہ غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ عز و جل نے زمین کو اس پانی کے نگل لینے کا حکم دیا جو اس کا اگلا ہوا اور آسمان کا برسایا ہوا تھا۔ ساتھ ہی آسمان کو بھی پانی برسانے سے روک دیا گیا اور حکم ہوا کہ پانی گھٹنے لگا اور کام پورا ہو گیا، یعنی تمام کافر نابود ہو گئے، صرف کشتی والے مومن ہی بچے۔ کشتی بحکم ربی جودی پر رکی۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جزیرہ میں ایک پہاڑ ہے، سب پہاڑ ڈبو دیے گئے تھے اور یہ پہاڑ بوجہ اپنی عاجزی اور تواضع کے غرق ہونے سے بچتا رہا۔ یہیں کشتی نوح علیہ السلام لنگر انداز ہوئی۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہینے بھر تک یہیں لگی رہی اور سب اتر گئے، اور کشتی لوگوں کی عبرت کے لیے یہیں ثابت و سالم رکھی رہی، یہاں تک کہ اس امت کے اول لوگوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ حالانکہ اس کے بعد کی بہترین اور مضبوط سینکڑوں کشتیاں بنی بگڑی بلکہ راکھ اور خاک ہو گئیں۔ ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جودی نام کا پہاڑ موصل میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ طور پہاڑ کو ہی جودی بھی کہتے ہیں۔ زر بن حبیش کو ابو ابکندہ سے داخل ہو کر دائیں طرف کے زاویے میں نماز بکثرت پڑھتے ہوئے دیکھ کر نوبہ بن سالم نے پوچھا کہ آپ جو جمعے کے دن برابر یہاں اکثر نماز پڑھا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کشتی نوح علیہ السلام یہیں لگی تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بال بچوں سمیت کل 80 آدمی تھے۔ 150 دن تک وہ سب کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف کر دیا۔ یہاں وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے جودی کی طرف روانہ کر دیا، وہاں وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ خشکی کی خبر لے آئے۔ وہ ایک مردار کے کھانے میں لگ گیا اور دیر لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا اور پنجوں میں مٹی لے کر آئے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ پانی سوکھ گیا ہے اور زمین ظاہر ہو گئی ہے، بس آپ علیہ السلام جودی کے نیچے اترے اور وہیں ایک بستی کی بنیاد ڈال دی جسے ثمانین کہتے ہیں۔ ایک دن صبح کو جب لوگ جاتے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی، ایسی زبانیں بولنے لگے جن میں سب سے اعلیٰ اور بہترین عربی زبان تھی۔ ایک کو دوسرے کا کلام سمجھنا محال ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب زبانیں معلوم کروا دیں۔ آپ علیہ السلام ان سب کے درمیان مترجم تھے، ایک کا مطلب دوسرے کو سمجھا دیتے تھے۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام مشرق و مغرب کے درمیان چل پھر رہی تھی، پھر جودی پر ٹھہر گئی۔ قتادہ
قتادہ رحمتullah علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ رجب کی 10ویں تاریخ مسلمان اس میں سوار ہوئے تھے، 5 ماہ تک اسی میں رہے، انہیں لے کر کشتی جودی پر مہینے بھر تک ٹھہری رہی، آخر محرم کے عاشورے کے دن وہ سب اس میں سے اترے۔ اس قسم کی ایک مرفوع حدیث بھی ابن جریر میں ہے، انہوں نے اس دن روزہ بھی رکھا، واللہ عالم۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر ان سے اس کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا تھا، اور اسی دن کشتی نوح علیہ السلام جودی پر لگی تھی، پس ان دونوں پیغمبروں علیہما السلام نے شکر الہی کا روزہ اس دن رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں اور اس دن کے روزے کا میں زیادہ مستحق ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ تم میں سے جو آج روزے سے ہو تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جو ناشتہ کر چکا ہو وہ بھی باقی دن نہ کھائے۔ یہ روایت اس سند سے تو غریب ہے، لیکن اس کے بعض حصے کے شاہد صحیح حدیث میں بھی موجود ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ظالموں کو خسارہ، ہلاکت اور رحمت حق سے دوری ہوئی، وہ سب ہلاک ہوئے، ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح علیہ السلام میں سے کسی پر بھی رحم کرنے والا ہوتا تو اس بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام نے ایک درخت بویا تھا جو 100 سال تک بڑا ہوتا اور بڑا ہوتا رہا، پھر اسے کاٹ کر تختے بنا کر کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ اس خشکی میں کشتی کیسے چلائیں گے؟ آپ علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ ان قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ جب آپ علیہ السلام بنا چکے اور پانی زمین سے ابلنے اور آسمان سے برسنے لگا اور گلیاں اور راستے پانی سے ڈوبنے لگے تو اس بچے کی ماں، جسے اپنے اس بچے سے غایت درجے کی محبت تھی، وہ اسے لے کر پہاڑ کی طرف چلی گئی اور جلدی جلدی اس پر چڑھنا شروع کیا۔ تہائی حصے پر چڑھ گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی وہاں بھی پہنچا تو اور اوپر کو چڑھی، 2/3 کو پہنچی۔ جب پانی وہاں بھی پہنچا تو اس نے چوٹی پر جا کر دم لیا، لیکن پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ جب گردن پانی چڑھ گیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اونچا اٹھا لیا، لیکن پانی وہاں بھی پہنچا اور ماں بچہ دونوں غرق ہو گئے۔ بس اگر اس دن کوئی کافر بھی بچنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے کہ کعب احبار، مجاہد اور ابن جبیر سے بھی اس بچے اور اس کی ماں کا یہی قصہ مروی ہے۔